अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आजकल के दौर में बहुत से कंट्रीज़ हैं जो तरक्की कर रहे हैं, बहुत से कंट्री हैं जो तरक्की पजीर हो रहे हैं और बहुत से कंट्री हैं जो बिलो पर कैपिटा लेवल पे भी जा रहे हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा हमारा भाई, हमारा प्यारा दोस्त, जिसके साथ हमारे मरासम थोड़े से ख़राब हो गए थे लेकिन अब बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। और वो कुछ पॉलिटिकली कुछ लोग थे बांग्लादेश में, जैसे कि हसीना वाजिद है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम ख़राब की और उसने इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए ही नहीं। खैर अब वो चली गई, अब पाकिस्तान के साथ उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बांग्लादेश की। जनाब बांग्लादेश की अगर आप स्ट्रगलिंग स्टोरी और अगर आप इसकी मोटिवेशनल स्टोरी सुने ना, तो यकीन करें आपका दिल अश कर उठेगा कि इस कौम ने कैसे सैलाबों से लड़े, किस तरह ये रक्षों में बैठ के इन्होंने अपनी रातें गुजारी और अब किस तरह ये तरक्की कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके पास को देखें ना, तो ये कुछ भी नहीं था। 40,000 लोग सिर्फ ढाका के अंदर रक्षों पे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश पानी में खड़े होकर खाना पकाता है अभी भी। और ये वो नेशन थी कि कहा यह जाता था कि यार ये फॉर फेच्ड ऐसी नेशन है जहाँ पे लीस्ट विजिटेड नेशन है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। और बांग्लादेश जनाब वो नेशन थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यार यहाँ पे तो चावल के अलावा कुछ है ही नहीं, ये मछली भी पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करते थे। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने इसको तरक्की करने ही नहीं दी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब इस कौम को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुई कि यार जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। बाहर से इनकम आना शुरू हुई और इतनी इनकम आना शुरू हुई कि इस वक्त दुनिया में ये वाहद मुल्क है जो मिडल इनकम सैलरी या मिडल इनकम के हिसाब से दुनिया में उभरती हुई नेशन है, जो टेक्सटाइल में आगे है, जो रॉबस्ट टेक्सटाइल में आगे है और जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। और ये कहा जाता है कि 2041 तक अगर ये इसी तरह ही तरक्की करते गए तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड से भी बढ़ जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है जो कि एशिया में फल फूल रही है। और एक वक्त था कि इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 46-47 थी, लेकिन अब तरक्की के साथ साथ इन्होंने अपने हेल्थ को भी बेहतर बनाया है और अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है जनाब, और पाकिस्तान की 68 है। तो खैर ये पाकिस्तान से बिछड़ा हुआ एक मुल्क है, पाकिस्तान के भाई है किसी वजह से, इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया आपको पता है पाकिस्तान को कभी भी चैन नहीं लेने देता। ये उसकी सरिश्त है, वो सांप है और वो हमेशा ही डसता रहता है, और या वो बिच्छू है, वो हमेशा ही डांग मारता रहेगा। और हम भी वो नेशन है कि जितनी मर्ज़ी वो पाकिस्तान को दूसरे महाज में बुरा करने की कोशिश करे, पूरी दुनिया फिर भी पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली पहलगाम में जो कुट मारी है ना इंडिया को, मेरा ख्याल अब पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पे अटैक करने की सोच भी नहीं सकता। खैर आते हैं जी बांग्लादेश की तरफ। अब चूँकि मिसकंडक्शंस थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जिसका भरपूर जो फ़ायदा उठा रहा था इंडिया। अब हसीना वाजिद भागी जी इंडिया में मोदी के साथ। अब क्या हुआ है जनाब, अब आ गए हैं जी अच्छे लोग, आ गए हैं जी शरीफ लोग, आ गए हैं जमात इस्लामी, और अब्दुल सलाम साहब आ गए हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ये वही है जिनको नोबल इनाम दिया गया। इन्होंने जो बैंकिंग का सिस्टम वहाँ पे राइज किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश को बिलो पॉवर्टी रेट अपग्रेड किया। और अभी भी वो इस अज़म पे कायम है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है। जो भी माजी में हुआ वो सो हुआ, लेकिन अब हमने लड़ना नहीं, अब हमने मिल के चलना है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, वो गए हैं वहाँ पे। उन्होंने जनाब क्या किया है कि उनको 5 सालों के लिए 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया तिब की फ़ील्ड में। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में इससे भी अच्छी डेवलपमेंट होती रहे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हो जनाब, बांग्लादेश की इकॉनमी हो, बांग्लादेश के टेक्सटाइल हो, बांग्लादेश की फूड की चेन हो, या बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, वो इस तरह ऊपर आया है कि यकीन करे कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये नेशन ऊपर भी आएगी।
مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے ساتھ بنگلہ دیشی پڑھتا تھا چائنا میں، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو وہ خیر ہمیں تو بھائی کہتا تھا، لیکن وہ اس کے اندر اتنی وہ نفرت پیدا کی ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے، تو وہ بہت بری باتیں بھی کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو ریلائز ہوا کہ نہیں بھائی ہم اچھے لوگ ہیں اور ہم مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں سندر بان جیسا علاقہ بھی ہے، ورلڈ ہیریٹیج سائٹس بھی ہیں، آرکیالوجی بھی ہے، اس کا اینشینٹ ہیریٹیج بھی ہے، یہاں پہ کلچرل سائٹس بھی ہیں، مینوفیکچرنگ بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، ان کی فیکٹریز بھی ہیں، ان کے پاس مین پاورز بھی ہے، ان کے پاس نہریں بھی ہیں، ان کے پاس گندم، جو، جوار، باجرہ اور آٹا بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس چاول ہے، مچھلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سمندری فوڈ ہے، ان کے پاس سی فوڈ کا کام ہے، ان کے پاس سی فوڈ ہے، ان کے پاس سپورٹس ہے، ایوری تھنگ، ہیلتھ کیئر کا بھی نظام اچھا ہے، ریلوے کا بھی نظام اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اپنی ایئر لائنس بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ تو اب ان کو یہ سب کچھ اچیو کرنے میں جتنی محنت درکار تھی نا، اس سے میرا زیادہ انہوں نے وہ محنت کر لی۔ ان کو جتنی سٹرگل کرنی تھی نا، میرا خیال انہوں نے اس سے بھی زیادہ کی، اور جتنا ان کو اوپر آنا تھا نا، میرا خیال اس سے زیادہ بھی اوپر آ گئے۔ اور مجھے لگتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے نا، اب انہوں نے جو اپنے کنٹری سے باہر لوگوں کو بھیجا تھا نا دوستوں، اب انہوں نے کیا کیا، وہاں باہر جا کے گلف میں، یورپ میں یا امریکہ میں، انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہمیں کم اجرتوں میں رکھ لو، لیکن ہم فارغ نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں کم پیسے دے دو لیکن کام ضرور دو۔ انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے چائنا نے 1979 کے بعد ایسا انقلاب وہ لے کر آئے کہ 30 لاکھ لوگ پاورٹی سے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں چائنا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے جی، چائنا ہوگی۔ اسی طرح ایشیا میں جاپان یا دوسرے کنٹری کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو ہے نا، وہ بھی اپ گریڈ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنی خامیوں کو پس سے پشت ڈالا اور صرف فوکس کیا جی محنت پہ۔ اور جب عبدالسلام نے ان کو بینکنگ کا نظام دیا تھا نا، اس کے بعد سے تو یہ نیشن رکی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام، میں تو ان کے چینلز بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سپورٹس کے فنکشنز کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو آٹا، دال، جو، جوار، باجرہ، چاول سب کچھ دیتے ہیں جو غریب ہے، اور ان کی ہمت بناتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ ان میں سٹرگلنگ سٹوریز بہت زیادہ ہیں۔ دولتیہ ایک علاقہ ہے جی جو برے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن وہاں پہ بھی 3-4 ایسے لوگ ہیں جو اوپر اٹھے اور انہوں نے بہت محنت کی۔ اس طرح ان کا جو پرسن کا کاروبار ہے وہ بہت پروموٹ ہوا ہے۔ اس طرح ڈھاکہ کے آس پاس سے ریلیٹڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ مینوفیکچرنگ اور فیکٹریاں لگانے کا بھی سوچا گیا، اور وہ پوری بھی ہوئی۔ اور انہوں نے نہ صرف مین پاور اپنی کنٹری کے اندر استعمال کی، بلکہ اپنی مین پاورز کو باہر بھی بھیجا۔ تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمایا جناب۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صرف ملک کے اندر ہی وہ پیسے کماتے رہیں یا ملک کے اندر ہی وہ سارا کام کرتے رہے، دکانیں ڈال کے ان کو اپ گریڈ کرتے رہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، باہر سے بھی دولت لائی ہے یار۔ تو یہ ایسے ہونا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بھی کہتے ہیں جی وہ پاکستانی باہر کیوں جا رہے ہیں اتنے زیادہ کیوں۔ میں کہتا ہوں یار باہر جاؤ گے تو پیسے لے کر آؤ گے نا، بس نا امیدی نہ پھیلاؤ، یا یہ ہے کہ آپ غلط سوچ کے ساتھ نہ جاؤ کہ پاکستان برا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ جاؤ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے۔ میں بھی تو 8-9 سال چائنا میں رہ کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے PhD دی، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا۔ تو اب میں وہی چیزیں اب پاکستان میں آ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں، یوٹیلائز کرتا ہوں۔ چلو جی ساری باتیں چھوڑتے ہیں، اب یہ بات کرتے ہیں جی بھارت تو گیا باہر، ٹھیک ہے، حسینہ واجد بھی گئی باہر، نکل گیا جی باہر، پاکستان اور بنگلہ دیش رہ گئے۔ اب بنگلہ دیش ترقی بھی کر گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان بھی ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ایشیا کی سپر پاور پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان کے دونوں کے تعلقات کیسے ہیں دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مس کنسیپشنز تھیں، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جو تیسرا بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا جس کا نام تھا بھارت، اور اوپر سے بنگلہ دیش کی جو سابقہ وزیر اعظم ہے حسینہ واجد، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش پاس ہی نہیں ہے۔ ہاں 2000 میں ہمارے جنرل مشرف صاحب وہاں پہ گئے تھے، اس کے علاوہ ابھی اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، اور یقین جانے اور بھی وفود کی سطح پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے۔ اب ریسنٹلی عبدالسلام ان کے ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے 2-3 جگہوں پہ، تو انہوں نے کھل کے محبت کا اظہار کیا، اور اب یہ جو جیسچر جا رہا ہے کہ
پاکستان ان کے بچوں کو اسکالرشپ دے گا یا پاکستان کے بچے وہاں پہ جائیں گے پڑھیں گے یا ویزا میں نرمی ہوگی تو کتنا اچھا ہوگا. مجھے یاد ہے 2007-8 میں نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہا تو انہوں نے کہا جی وہاں سے راشن کارڈ لاؤ, یہ کرو وہ کرو, بڑی سختی تھی اور مجھے ویزا نہیں ملا. اب اتنی نرمی ہوگی ہے, میرا خیال اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کریں تو آپ کو بنگلہ دیش کا ویزا بہت ایزیلی مل سکتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات بہت اچھے ہوں گے. جو بھی ماضی میں ہوا وہ ہمیں دہرانا نہیں چاہیے, بس آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ بالکل بھائیوں جیسا سلوک کرتا ہے جس طرح آذربائیجان یا ترکی ہے, تو میرا خیال ہے اس خطے میں سب سے بڑی پار پاکستانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی آرمی, پاکستان کے اچھے سیاستدان سارے مل جل کے کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہوں گے اور یہ دونوں ہی بھائی بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. چینل کو یار آگے بھی بتایا کرو, سبسکرائب بھی کیا کریں. اللہ حافظ.